الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آج ایک اور بابرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے خلیفہ بنے، سقیفہ بنی ساعدہ میں کیسے اجتماع ہوا، اور پھر ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے گئے تو کن چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح پھر ان حالات جو خراب ہو چکے تھے درست ان کو کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کرایا۔ تو یہ سبھی حالات ہماری گزشتہ نشست میں تھے۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم فتوحات رومن کو دیکھیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم کے اوپر چڑھائی کیسی کی گئی، اور اسی طرح روم کے جو سابقہ حالات تھے وہ کیا ہیں، روم کس طرح قائم ہوئی، رومی حکومت کس طرح قائم ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو سلطنت رومن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے سابقہ حالات اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے جو حالات تھے ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس میں دو نشستیں ہو سکتی ہیں۔ نشست اول میں ہم سابقہ حالات کو دیکھیں گے، اور نشست ثانیہ جو آج ہی لگے گی انشاءاللہ، اور اس نشست کے متصل بعد ہوگی، تھوڑا سا وقفہ درمیان میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری نشست لگائیں گے، جس میں یہ دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح روم کے اوپر چڑھائی کی، اور پھر کیا کیا حالات ہوئے۔ بالآخر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کی وفات تک کے جو حالات ہیں وہ آج کی اس نشست میں ہوں گے۔ تو نشست اولیٰ میں روم کے سابقہ حالات، اور نشست ثانیہ میں روم کے وہ حالات جو عہد صدیقی میں پیش آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کی ابتدائی آیات تھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے جو ہے حالات بیان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان آیات کا گہرا تعلق ہے، وہ جیسے کہ آگے ہم چل کر دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اس کے ساتھ مناسبت ہے، اور یہ آیات کب نازل ہوئیں، اس کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور کس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے اس واقعہ کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کا جائزہ ہم آنے والے تھوڑے سے وقت کے بعد ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کے عہد مبارک میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو سپر پاور ہیں، ایک رشیا ہے اور دوسری امریکہ ہے، اور یہ دونوں آپس کے اندر ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کولڈ وار بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ آمنے سامنے بھی ان کی جنگیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کہیں رشیا نے کوئی حملہ کیا ہے تو امریکہ رشیا کے مقابلے میں آ کر ان کا ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے ان کا۔ اگر کہیں امریکہ مقابلہ کرتا ہے، کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، مقابلہ کرتا ہے دشمن کا، تو روس رشیا امریکہ کے مقابلے میں تو وہ اس کی مدد کرتا ہے جو امریکہ کا دشمن ہے۔ تو ایک دوسرے کی مخالفت میں آ کر یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مخالفت اندر اور باہر دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں سلطنتیں جو ہیں آج کے ہمارے اس دور میں ممالک کی، تو یہ سپر پاور ہیں، طاقتور ہیں۔ اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو سپر پاور تھیں اور سپر سلطنتیں تھیں، نمبر ایک روم اور نمبر دو فارس۔ روم اور فارس یہ سپر پاور تھیں۔ یہ اب آپ دیکھیے یہ جو فارس ہے، اس کو ہم بعد کے اندر اس کے حالات کو دیکھیں گے کہ اس کے سابقہ کیا حالات تھے، لیکن بہرحال ابھی آپ رومن کو دیکھ لیں۔ اگر ہم دونوں کو چھیڑ لیں تو پھر دونوں کا اختتام تک پہنچنا اور دونوں کو کور کرنا اور سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ آپ سلطنت رومن کے سابقہ حالات کو دیکھ لیں، اور پھر جو اور نشست لگائیں گے کل یا پرسوں یا ترسوں تک، تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر ہم سلطنت فارس کا جو سابقہ حالات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو سلطنت رومن ہے،
یہ 600 قبل مسیح کے اندر اس کی بنیاد پڑی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ 753 BC میں یہ قائم ہوئی ہے سلطنت رومن۔ اب اس کو سلطنت رومن کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یورپ کا ایک ملک ہے، آج بھی اٹلی کے میں آتا ہے یہ روم، تو یہ روم جو تھا یہ کیپٹل تھا یہ، اور ساری سلطنت جو ہے وہ اسی کے محتاط تھی، تو اس کیپٹل کی وجہ سے پوری سلطنت کو رومن کہتے تھے۔ آج بھی روم کا جو شہر ہے اٹلی میں ہے یہ، اور روم کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، اور وہ قلعہ بھی وہاں پر موجود ہے جس کو صدیاں گزر گئی ہیں، جہاں پر یک کے بعد دیگرے ہزاروں نہیں لاکھوں وہاں بادشاہ وہ گزرے ہیں۔ تو اس لحاظ سے 753 BC میں یعنی قبل مسیح میں یہ سلطنت رومن معرض وجود میں آئی اور اس کی بنیاد پڑی ہے۔ اب 1453 میں یعنی 1453 میں یہ سلطنت رومن ختم ہوئی ہے۔ تو 753 قبل مسیح میں اس کی بنیاد پڑی، 1453 میں یہ ختم ہوئی ہے یہ، اور یہ ختم 1453 کے اندر ہوئی ہے یہ، تو اس کو کس نے ختم کیا ہے بھلا؟ محمد فاتح نے، جیسا کہ آگے آپ چل کر دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اب جب ہم نے اندازہ لگاتے ہیں کہ 753 قبل مسیح سے لے کر 1453 عیسوی تک یہ کتنے کل ٹوٹل کتنی سال یہ حکومت قائم رہی ہے، تو یہ 2206 سال کل ٹوٹل یہ حکومت قائم رہی ہے، یعنی سلطنت رومن 2206 سال تک یہ قائم رہی ہے۔ اب آپ ذرا مزید اس کے کچھ حالات ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ذرا سماعت کریں۔ 510 میں انہوں نے جمہوریت قائم کی ہے۔ اچھا، یہ نیچے سے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات کے اندر آپ کوئی بات ہے تو پوچھ لینا، اس طرح ادھر توجہ کرنا، آپ کے جوابات دینا اور ادھر یہ بات کا دہرانا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بات کے اندر آپ کوئی بات ہے تو پوچھ لیں گے۔ تو 510 میں جمہوریت انہوں نے جو ہے قائم کی ہے، اور اس وقت ان کی جو سلطنت تھی وہ بڑے جوبن کے اوپر تھی، بہترین قسم کا نظام انہوں نے بنا لیا اور جمہوریت کے انہوں نے قائم کر لی۔ اب آپ دیکھیے، اب ان کی جو جمہوری ان کا نظام تھا یہ 27 قبل مسیح تک باقی رہا، 510 سے لے کر صرف 27 قبل مسیح، یہ 510 قبل مسیح ہے یہ BC، تو 510 قبل مسیح میں انہوں نے جمہوریت قائم کی، اور یہ جمہوریت ان کے 27 قبل مسیح تک باقی رہی ہے۔ ان کا شاندار ان کا دور تھا، ان کا جمہوریت تھی اور نظام اور مملکت بالکل ان کا سیٹ اپ بالکل درست تھا، بہترین ان نے چلایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 27 قبل مسیح سے لے کر 117 عیسوی تک، 27 قبل مسیح سے لے کر 117 عیسوی تک انہوں نے پھر وسعت اختیار کی ہے، ان کی سلطنت نے وسعت اختیار کی ہے کہ ان کے قریب جو فرانس پڑتا تھا اس کو انہوں نے فتح کر لیا، اسی طرح ان کے قریب یہاں پر جرمنی پڑتا تھا، اس کے اوپر بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی، اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، برطانیہ اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ تو اس طرح ان کا جو دائرہ تھا ان کا وہ وسعت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ عراق اور کچھ اور علاقے بھی ان کے قبضے کے اندر آ گئے۔ تو انہوں نے جو اس طرح جو وسعت اختیار کر لی، حتیٰ کہ ترکی، آج کا جو ترکی ہے یہ سارا ترکی بھی انہی کے قبضہ کے اندر آ گیا، اور انہوں نے وسعت اختیار کر لی، اور یہ ان کا جو دور تھا اس دور کو گولڈن دور کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 330 عیسوی میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ایمپرل کونسٹنٹائن۔ ایمپرل کونسٹنٹائن، یہ 330 عیسوی کی بات ہے یہ۔ تو روم سے اس نے بازنطین کو اپنا دارالخلافہ، دارالحکومت اس نے تبدیل کر لیا۔ دیکھیے، پہلے ان کا جو دارالحکومت تھا وہ تو روم تھا نا، جو آج اٹلی کا ایک شہر ہے، تو یہ ساری سلطنت اسی کے متحد تھی یہ، اور یہی کیپٹل تھا، یہی ان کا دارالخلافہ تھا۔ لیکن جب ایمپرل کونسٹنٹائن کا دور آیا تو اس نے پھر اس روم کو ختم کر دیا، اور چونکہ ان کی جو حکومت تھی اور سلطنت تھی اس میں کافی وسعت آ گئی تھی، اور آج کا جو ترکی ہے یہ بھی ان کے قبضے کے اندر آ چکا تھا۔ جو ترکی کا جو آج کا سمجھے کہ یہ استنبول ہے
یہ جو جگہ ہے انہوں نے پھر اس کو اپنا کیپٹل بنا لیا اور روم کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایمپرر قسطنطین نے روم سے بازنطین کو اس نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا، دارالحکومت اس نے بنا لیا۔ اب یہ جو ایمپرر قسطنطین تھا اس کا نام قسطنطین بھی تھا، قسطنطین اس کا نام تھا۔ پھر اسی وجہ سے اس علاقہ کو یا اس شہر کو جس کو اس نے آباد کیا تھا اور اپنا دارالحکومت دارالخلافہ بنایا تھا اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ اس بادشاہ ایمپرر قسطنطین کے نام کی وجہ سے اس کو قسطنطنیہ کہا گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 395 عیسوی میں پھر اس کی جو ساری سلطنت تھی وہ 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے آپس میں کوئی جنگیں وغیرہ ہوئیں، اندر کی مخالفت تھی، تو پھر 2 حصوں کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ان کی حکومت ان کی۔ تو ایک ان کی جو ہے رومن اور دوسری بازنطین۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک ہے بازنطین جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قسطنطنیہ یہ جو اس کو کیپٹل بنایا گیا بعد کے اندر ایمپرر قسطنطین نے اس کو بنایا، تو ایک حکومت ان کی یہاں قائم ہو گئی، یہ دارالخلافہ بن گیا، اور دوسری حکومت ان کی روم کے اندر وہاں قائم ہو گئی۔ چونکہ یہ سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی، اندر کے اختلافات کی وجہ سے پھر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، رومن اور بازنطین 2 حصوں میں۔ پھر 476 عیسوی میں 476 عیسوی میں یہ جو رومن ان کی حکومت تھی، یعنی دوسرا جو ان کا حصہ تھا رومن کا، اس کو ارد گرد کے جو ممالک تھے انہوں نے پھر ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور حملے کر کے وہ سارے کے سارے زمین کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، سارے علاقوں کو انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ تو یہ 476 میں ان کی جو رومن حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب بقیہ ان کے پاس بازنطین حکومت باقی رہی، اور بازنطین سلطنت ان کے ہاں باقی رہی، اور رومن کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا بلکہ وہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 595 عیسوی میں 595 عیسوی میں پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اپنی اس کھوئی ہوئی سلطنت کے اوپر، یعنی وہ جو رومن سلطنت تھی ان کی، جس کے اوپر ارد گرد کے قبیلوں نے وہاں چڑھائی کر کے اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا تھا۔ ان بازنطین، یہ جو رومن کی حکومت بازنطین، انہوں نے پھر ان کے خلاف جنگیں لڑیں اور فوج کشی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جیت گئے، اور 595 کے اندر اپنی کوئی حکومت کو دوبارہ سے انہوں نے پھر جو ہے قائم کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ 595 کی بات ہے، یہ 602 کے اندر پھر ان کے آپس کے اندر جنگ ہوئی۔ 602 کے اندر ان کی جنگ ہوئی ہے۔ آپس کی میں نے بات کی، آپس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی بازنطین کی اور رومن کے آپس میں جنگ ہوئی، نہیں، بلکہ ان کی روم کی اور اسی طرح فارس کے آپس میں جنگ ہوئی ہے۔ کہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس، تو روم اور فارس کے آپس کے اندر جنگ ہوئی ہے، جیسا کہ آگے آپ اس کی جو ہے تفصیل بھی دیکھیں گے۔ بہرحال یہ پچھلا خاکہ میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ آپ کو عہود کے ساتھ ان کے نام اور یہ سنین آپ کو اچھی طریقے یاد رکھنے چاہیے، تاکہ آگے جو ہم بات پھیلانے والے ہیں وہ یہ پیچھے والا خاکہ آپ کے سامنے ہو۔ تو آپ نے ان کو اچھی طریقے سے ان کو لکھ لینا ہے، اور یہ سنین جو آپ کو بتلائے ہیں میں نے، اور پھر آپ یاد کریں گے تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور آپ کہیں گے تو پھر میں اسکین کر کے آپ کو یہ بھیج بھی دوں گا میں، موٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 610 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہے وہ 571 میں، 571 یا 570، 571 زیادہ تر یہ 571 لکھی گئی ہے۔ تو 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، 610 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھی ہیں، یہ سورۃ الروم کے آیات، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، یہ آیات نازل ہوئی ہیں 615 میں۔ 610 میں آپ کو نبوت ملتی ہے، 615 کے اندر یہ آیات نازل ہوتی ہیں یہ۔ اب آپ دیکھیے جنگ کیسے ہوئی، یعنی فارس کی اور روم کی آپس میں جنگ کیسے ہوتی ہے۔ یہ 602 کی بات ہے کہ روم کے اندر بغاوت ہو گئی۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ماریس،
اور دوسرا جو تھا جس نے بغاوت کی اس کے خلاف، اس کا نام تھا فوکاس، فا واو کاف الف اور سین۔ تو ماریس اور فوکاس انہوں نے آپس کے اندر لڑائی کی، جنگ کی آپس میں۔ فوکاس نے ماریس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور اسی طرح اس کی جو بیوی تھی، اس کے جو بچے تھے، ان سب کو فوکاس نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ یہ ماریس یہ بھی مارا گیا فوکاس کے ہاتھوں۔ فوکاس نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، حکومت فوکاس نے جو ہے سنبھال لی۔ جب حکومت اس نے سنبھال لی، اب دیکھیے کہ آپس کے اندر کی ان کی جنگیں تھیں، یہ یعنی روم کے آپس کے اندر کی بغاوت ہوئی ہے، اور اندر کی ان کے آپس میں جنگ ہوئی ہے ان کی۔ اب وہ جو خسرو تھا، خسرو پرویز، اس کے اوپر احسانات تھے ماریس کے، اور یہ جو خسرو پرویز تھا، اس کو بادشاہ بنانے والا روم کا یہی بادشاہ ماریس تھا۔ خسرو کو پتہ چلا کہ میرا دوست، میرا محسن، وہ تو قتل کر دیا گیا ہے، فوکاس نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس نے قسم کھا لی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کا، اپنے محسن کا بدلہ فوکاس سے ضرور لوں گا، اور میں اس پر چڑھائی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوکاس کے اوپر چڑھائی کر دی، یعنی سلطنت رومن کے اوپر اس نے چڑھائی کر دی۔ کس نے؟ خسرو پرویز نے، جو کس کا بادشاہ تھا؟ فارس کا بادشاہ تھا۔ جب فوکاس نے کے خلاف جنگ لڑی خسرو پرویز نے، تو یہ 603 کا سال تھا۔ یہ 602 کے اندر ماریس قتل ہوا فوکاس کے ہاتھوں۔ خسرو پرویز کو پتہ چلا، اس نے اپنی فوج تیار کی، 1 سال گزر گیا، یا 5-6 مہینے ہوں گے گزر گئے، ان سال کے اختتام پر ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہو جنگ۔ لیکن یہ ہے کہ جب اس نے حملہ کیا خسرو پرویز نے، تو یہ 603 کا سال تھا یہ۔ چنانچہ جب اس نے حملہ کیا تو اس نے یکے بعد دیگرے رومن کے جو شہر تھے، ان شہروں کو اپنے قبضے کے اندر لینا اس نے شروع کر دیا۔ بڑے بڑے علاقوں کو، بڑے بڑے شہروں کو اس نے فتح کر لیا، اور فوکاس جنگ تو چھیڑ بیٹھا اس کے خلاف خسرو پرویز کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اب اس جنگ کو کنٹرول کرنا اور اس کے خلاف جنگ کرنا، لڑائی کرنا، اور فوکاس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے اندر کی جو عوام تھی، یعنی روم کی جو عوام تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے بادشاہ جنگ بھی جو ہے چھیڑ بیٹھے ہیں یہ، لیکن یہ ہے کہ اتنی ساری ہماری فوج ماری گئی ہے، اور مزید بھی ہم کو یہ تباہ اور برباد کر دے گا یہ۔ تو انہوں نے، عوام نے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے عوام میں سے، انہوں نے پھر مدد مانگ لی افریقہ کے بادشاہ سے۔ افریقہ کا جو گورنر تھا، اس کو انہوں نے خطوط لکھے یا اپنے لوگوں کو بھیجا ہوگا، چنانچہ وہ وہاں پر پہنچے اور جا کر افریقہ کے بادشاہ سے کہا، گورنر سے کہا کہ تم ہماری مدد کو آؤ، فوکاس نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ خسرو پرویز کا اس نے مقابلہ کر لیا اور اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ہمارا ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے، بہت سارے علاقے ہمارے خسرو پرویز فارس کے ماتحت ہو گئے ہیں، ہمارے قبضہ سے نکل گئے ہیں، مزید بھی ہم کو مروانا چاہتا ہے، تو آ ہمارا ساتھ دے اور ہمارے ملک کا تو رکھوالی کر اور اس کے دیکھ بھال کر۔ چنانچہ افریقہ کا جو گورنر تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ہرقل۔ اس نے اس کو امیر بنا کر، لشکر کا سپہ سالار بنا کر، اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو بھیج دیا۔ چنانچہ یہ ہرقل 610 کے اندر یہ یہاں آتا ہے روم کے اندر، اور یہاں آ کر اس نے فوکاس کو قتل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارڈ بات لگ گئی ہے۔ اب یہ جو افریقہ کا بادشاہ تھا، اس نے آ کر کس کو قتل کیا ہے؟ روم کے بادشاہ فوکاس کو قتل کیا ہے۔ وہ فوکاس جس نے ماریس کو قتل کیا، وہ فوکاس جس نے خسرو پرویز کے چیلنج کو قبول کیا، اور خسرو پرویز نے اس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو عوام نے تنگ آ کر افریقہ کے بادشاہ سے کہا، اور اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو بھیجا۔ ہرقل نے آ کر فوکاس کو یہاں آ کر قتل کر دیا، یعنی فوجیں لے کر آیا تھا، مقابلہ ہوا تو اس نے آ کر فوکاس کو قتل کر دیا۔ چلو ایک آدمی مارا جائے تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پورا ملک تو اس کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے ہٹلر نے کیا تھا جرمنی کے اندر، اور ہٹلر کو قتل کرنے کے لیے بھی اس کے اپنے ہی کچھ لوگ تھے، بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مر جائے، چلیں یہ ہے کہ ہمارا جرمنی تو بچ جائے۔ یہ اپنی ضد کے اوپر تلا ہوا ہے، اور ادھر برطانیہ اور رشیا وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں،
آج نہیں تو کل تو وہ قبضہ تو کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس ایک کو راستے سے نکال ہٹا دو اس کو جس نے ضد کر رکھی ہے اور شکست لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کر فوقاس کو قتل کر دیا تاکہ عوام تو کچھ سکھ کا سانس لے۔ تو جب وہ فوقاس جو ہے قتل ہو گیا، لیکن خسرو پرویز اس کا نشہ چڑھ گیا، اس نے تو کئی علاقے اس نے فتح کر لیے، حتیٰ کہ ان کے کئی ممالک آج کے دور کے جو ممالک ہیں وہ اس نے فتح کر لیے تھے۔ کس کے؟ روم کے۔ آپ دیکھیں گے کہ 613 عیسوی کے اندر اس نے سیریا کو فتح کر لیا۔ کس نے؟ خسرو پرویز نے 613 عیسوی کے اندر سیریا کو اس نے فتح کر لیا، یعنی مصر، یہ شام کو۔ پھر 614 کے اندر خسرو پرویز نے فلسطین کو اس نے فتح کر لیا، اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ اور جب فلسطین کے اوپر اس نے چڑھائی کی ہے، 614 کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 90,000 عیسائیوں کو خسرو پرویز نے قتل کیا ہے، 90,000 عیسائیوں کو۔ حتیٰ کہ ان کی وہ جو صلیب تھی لٹکی تھی وہاں، اس صلیب کو اکھاڑ کر اپنے ملک کے اندر لے گیا۔ عیسائیوں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے اس نے رکھ دیا۔ بڑے بڑے ان کے پادری تھے، اس کو اس نے سرعام ان کو قتل کر دیا۔ پھر خسرو پرویز مزید آگے بڑھا ہے، 615 عیسوی کے اندر اس نے مصر کو فتح کر لیا۔ یہ مصر اس وقت رومن کے متحد تھا، سلطنت روموں کے متحد تھا، تو اس نے ان سے جو ہے وہ یہ مصر جو ہے ان سے چھین لیا۔ 615 کی بات ہے۔ ہرقل نے پھر صلح کی درخواست کی۔ کس نے؟ ہرقل نے۔ اب وہ فوقاس جو تھا وہ تو ہرقل کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا، اب ہرقل آ چکا، اور ہرقل نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ صلح کر لو، اور ہم واقعی مان چکے ہیں کہ ہم شکست کھا گیا، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر خسرو پرویز نے جو جواب دیا آپ حیران ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صلح ہو تو پھر تمہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر میں اپنے پاس تمہیں لے آؤں گا، یعنی اپنے آپ کو زنجیروں کے اندر تم جکڑ دو، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا میں تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلیں یوں سمجھ لیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا میں تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر صلح ہو سکتی ہے۔ جو ہرقل کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ پھر کہتے ہیں نا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اگر میں اس حالت کے اندر جاؤں تو پھر مجھے زندگی کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے مجھے قتل کرا دے گا یا مجھے جیل کے اندر ڈال دے گا وہ خسرو پرویز۔ تو اس لیے پھر وہ اس پر تیار نہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ مسلسل وہ ہرقل جو ہے پیغامات بھیجتا رہا کہ تم ہمارے ساتھ صلح کرو۔ اب یہاں آپ تھوڑا ٹھہر کر دیکھیے، 615 عیسوی کے اندر جب مصر کے اوپر بھی خسرو پرویز نے حملہ کر لیا اور اس کو فتح کر لیا، اور ادھر ہرقل نے ان کے پاس 615 کے اندر صلح کی درخواست کی، تو آپ دیکھیں گے اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ کے اندر تشریف نہیں لائے، آپ تو 622 کے اندر یہاں آئے، مکے کے اندر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صحابہ کرام کو کہ یہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ایرانی ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں، بہت جلد تم دیکھنا کہ پھر دوبارہ جب لڑائی ہوگی تو رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کا نزول ہوا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام اس پر خوش ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام چاہتے یہ تھے کہ روم کسی طریقے سے غالب رہتا، مغلوب نہ ہوتا، لیکن مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ایران کے لوگ ہیں وہ غالب رہیں اور رومی مغلوب رہیں۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو روم کے لوگ تھے اور تو یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، یعنی اپنے اطوار میں اور عبادات میں، چونکہ مسلمان بھی اہل کتاب تھے، روم بھی اہل کتاب تھے، اور اسی طرح یہ جو ایرانی تھے یہ اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگ کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ یہ تو آگ کی پرستش کرتے تھے یہ ایران کے لوگ، اور مکہ کے لوگ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ دونوں عبادت میں ایک دوسرے کے قریب قریب تھے،
مسلمان اور رومی عبادت میں ایک دوسرے کے قریب قریب تھے۔ رومی بھی اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں۔ رومی بھی نبی اور پیغمبروں کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی نبی اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، تو عبادت میں دونوں آپس میں قریب قریب ہیں، وہ عبادت میں آپس میں دونوں قریب قریب ہیں۔ تو اب مکہ کے اندر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ رومی غالب آ جائے، اور مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں ایرانی غالب ہیں، کیونکہ ہم اس کی فیوریٹ کے اندر ہیں، کیونکہ عبادت کے اندر ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کو ذرا اس پر صدمہ ہوا، پریشانی بھی ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ جب ایرانی اس کو مکہ والوں کو پتہ چلا، مشرکین کو بڑے خوش ہوئے کہ دیکھ لیا ہے، وہ جو فارسی ہیں وہ غالب آ گئے ہیں اور رومی مغلوب ہو گئے ہیں، تو بڑے خوش تھے یہ۔ قرآن کریم کے آیات 615 میں اللہ تبارک و تعالی نازل کی اور فرمایا کہ ان مشرکین مکہ کو خوش نہیں ہونے چاہیے، وہ وقت بہت جلد آ گیا ہے، دوبارہ جب ان کی جنگ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی پانسا جنگ کا پلٹ دیں گے۔ جو اب اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں یا غالب آئیں گے، اور جو اس وقت غالب آ چکا ہے فارسی مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ اب آپ دیکھیں آگے ابی بن خلف، ہاں یہ بات اس قدر آگے بڑھ گئی کہ ابی بن خلف مکہ کے اندر رہتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رکھا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا، تم کو میں قتل کروں گا، شہید کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ یہ غزوہ بدر کے اندر قتل ہوا ہے، یہ جیسا کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے، بلکہ غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر نہیں، غزوہ احد کے اندر یہ قتل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک مرتبہ ابی بن خلف ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا، کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی کہتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ اس وقت اگرچہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ایرانی غالب آ گئے ہیں، لیکن وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ یہ رومی دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، ابو بکر صدیق نے کہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہوگی، اور ایسا ضرور ہو کر رہے گا، ضرور ہو کر رہے گا کہ رومی پھر مغلوب ہوں گے، ایرانی پھر، یہ رومی پھر غالب آئیں گے اور ایرانی جو ہے مغلوب ہوں گے۔ اور قرآن کریم کی جو بات ہے، خدا کا جو کلام ہے، وہ بدل نہیں سکتا، وہ یقیناً ایسا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگا، کہا کہ دیکھو اگر ایسا نہ ہوا، یعنی آنے والے وقتوں میں رومی ایرانیوں کے اوپر غالب نہ آئے، تو میں تم کو 5 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے تو پھر تم نے مجھے 5 اونٹ دینے ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ نے پھر مجھے 5 اونٹ دینے ہوں گے۔ یہ 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ دینے ہوں گے، 10 اونٹوں کی شرط تھی، لیکن یہ 5 سال تک محیط تھی، ٹھیک ہے، 5 سال ہیں، 10 اونٹ تھے شرط میں۔ اچھا کتنی مدت؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ابی بن خلف کو کہ یہ تقریباً 5 سال ہیں، یعنی 5 سالوں کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا۔ ابی بن خلف چلا گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلیں پتہ چل جائے گا کیسے تم سچے ہو، میں 5 سال انتظار کر لیتا ہوں، اگر رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے میں تمہیں 10 اونٹ دے دوں گا، اور اگر پھر ایرانی رومیوں کے اوپر غالب آ گئے تو پھر تمہیں دینے پڑیں گے، اور اگر جنگ نہ ہوئی 5 سالوں کے اندر آپس میں تو پھر بھی تمہیں دینے پڑیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا رہا، جب 5 سال پورے ہوئے تو ابی بن خلف آ گیا ابو بکر صدیق کے پاس، کہا کہ تو مجھے کہتا تھا کہ 5 سالوں کے اندر لڑائی ہوگی دوبارہ اور رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، اب تو 5 سال گزر گئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں مشاورت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول، وہ جو قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم، کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو رومی ہیں یہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں، تو ان قریب یہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ تو میں نے جب یہ آیات سنی، پڑھی، آپ سے سنا، صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے سنا، تو میں تو ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگا دی تھی، لیکن اب 5 سال آپ نے فرمایا کہ کتنے سال کی شرط لگے، کہا کہ 5 سال کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فی بضع سنین، لفظ بضع اس کا اطلاق کتنے عدد کے اوپر ہوتا ہے؟
کتنے اعداد کے اوپر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد کے اوپر یہ لفظ بضعہ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو 9 سال کی شرط لگاتا، 5 سال کی شرط تو نے کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ لفظ بضعہ کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کو کہ تم اس طرح کرو، واپس چلے جاؤ اور جا کر ابی بن خلف کو کہو کہ ٹھیک ہے، میں نے جو تیرے ساتھ شرط لگائی تھی میں اسی شرط کے اوپر قائم ہوں، میں لیکن آپ ذرا مدت کو بڑھا لیتے ہیں۔ میں نے پہلے تیرے ساتھ شرط لگائی تھی 5 سال کی، تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ مزید 4 سال کی تو مجھے مہلت دے دے، یعنی 9 سال بن جائیں گے، 5 سال گزار بیٹھے ہیں، 4 سال اور مزید اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو 9 سال کی مدت ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو ادھر ہم نے شرط لگائی تھی اونٹوں کے 10 اونٹوں کے، تو میں 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں، اگر میں ہار گیا تو 100 اونٹ میں دوں گا، تو ہار گیا تو 100 اونٹ تو مجھے دے گا۔ چنانچہ وہی بن خلف کے پاس گیا، وہ ابو بکر صدیق جا کر یہ بات سمجھ رکھ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، 4 سال مزید اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، چلے 100 اونٹ تو ہیں، پہلے 10 سے اب 100 اونٹ ہیں، دیکھ لیتے ہیں 5 سال کے اندر کچھ نہیں ہو تو 4 سالوں میں اس طرح ہو جائے گا۔ فوراً اس نے جو ہے شرط لگا لی ابی بن خلف نے۔ اب آپ دیکھیے غزوہ بدر، یہ غزوہ احد جب پیش آیا تو اس کے اندر یہ ابی بن خلف جو تھا یہ مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا یہ، اور غزوہ احد کے اندر اس نے شرکت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیر مارا تھا جو اس کی کن پٹی کے بالکل قریب سے چرکا لگاتا ہوا گزر گیا تھا، اور تھوڑی سی اس کو خراش رہی تھی، لیکن یہ چیختا تھا، حتیٰ کہ اس کی آواز اس قدر نکلتی تھی جس طرح کہ جانور کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کہتے تھے مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقط تجھے تھوڑا سا چرکا لگایا ہے اور تھوڑی سی خراش تجھے آئی ہے، تو اتنا بلبلاتا ہے، اتنا روتا ہے جیسے کوئی جانور جو ہے رو رہا ہو، جانوروں جیسے آواز نکالتا ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مار کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مار۔ اور انہوں نے مجھے مکے کے اندر کہا تھا کہ میں ہی انشاءاللہ تجھے قتل کروں، اب مجھے یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا، جتنی دکھ اور مصیبت اس وقت اور درد مجھے ہو رہا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں مکہ کے اندر نہیں پہنچا تھا یہ، پہلے اس خراش کی وجہ سے مر گیا تھا یہ۔ اب تھوڑے کچھ اتفاق کی باتیں ہیں وہ بھی آپ جو ہے ذرا سماعت کر لیں۔ اب پھر یہ 100 اونٹ ملے یا نہیں ملے، رومی کب غالب آئے وہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ تو چنانچہ ہرقل نے 622 کے اندر اس نے لڑائی کا ارادہ کر لیا، بلکہ لڑائی کا اس نے آغاز کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ خسرو پرویز کے ساتھ، فارس کے بادشاہ کے ساتھ۔ ہرقل ہی تھا نا، جیسا ابھی آپ نے پہلے سماعت کیا کہ ہرقل چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے خسرو پرویز کے ساتھ میری صلح ہو جائے، اور بار بار اس کو صلح کو درخواست بھی کی، لیکن خسرو پرویز نے کوئی بات نہیں سنی۔ بالآخر ہرقل نے اس طرح کیا کہ اس نے کہا، اپنے نوجوانوں کو بلایا، جمع کیا اور ان کے سامنے کہا کہ دیکھو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم فتح اور کامیابی اور کامرانی سے ہم نواز دیے جائیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ خسرو پرویز ویسے ہم کو قتل کر دے گا اور سارے ہمارے علاقوں کو ہڑپ کر لے گا۔ اب تم ذرا جوان مردی دکھاؤ، غیرت دکھاؤ، ہم دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے کھوئے ہوئے علاقے اپنے پاس واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے غیرت دلائی اور فوج جمع کی ہرقل نے۔ 622 کے اندر انہوں نے لڑائی لڑی۔ آپ دیکھیں ادھر 622 کے اندر روم نے ایران کے اوپر حملہ کیا، فارس کے اوپر حملہ کیا، جنگ کا آغاز کیا ہرقل نے۔ ادھر 622 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں 624 کے اندر ادھر غزوہ بدر پیش آیا ہے مکہ کے اندر، یعنی مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، پہلی جنگ تھی یہ۔ اور ادھر یہ جو ہرقل تھا اس نے آذربائیجان کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، آذربائیجان کے اوپر۔ یہ آذربائیجان اس وقت یہ سلطنت روس کے تحت تھا، یہ روس کہہ رہا ہوں، سلطنت فارس کے تحت تھا یہ۔ تو سلطنت فارس کے تحت جو آذربائیجان تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، کس نے؟ ہرقل نے۔ ادھر غزوہ بدر جو ہے پیش آیا
مکہ کے اندر مدینہ کے اندر 624 عیسوی میں. تو ایک ہی سال کے اندر جو ہے رومیوں کو بھی کامیابی ہوئی اور مسلمانوں کو بھی کامیابی ہوئی. پھر آپ دیکھیں گے کہ 627 عیسوی آتے آتے 627 عیسوی آتے آتے رومیوں نے ایران کا جو کیپٹل تھا اس کے اوپر جا کر قبضہ بھی کر لیا اور حملہ بھی کر دیا. ادھر 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کیا اور غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کا مدینہ کے اندر ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین مکہ کا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے کئی دن کے بعد اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو اور ان کا محاصرہ توڑ دیا. ادھر جو سلطنت روما والے تھے انہیں سلطنت فارس کا جو کیپٹل تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور پورے کے پورے کو انہوں نے فتح کر لیا. تو اتفاق کی بات تھی یہ. اب دیکھیے 628 عیسوی میں خسرو پرویز کا بیٹا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اپنے باپ کو خسرو پرویز کو اس نے قتل کر دیا اور بیٹے نے پھر صلح کر لی. کس کے ساتھ؟ ہرقل کے ساتھ اس نے صلح کر لی. اور ادھر 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے، ادھر بھی صلح ہو رہی ہے اور ادھر بھی صلح ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ 629 میں یہ جو ہرقل کا یہ خسرو پرویز کا جو بیٹا تھا جس نے سلطنت سنبھالی تھی اس نے وہ صلیب جس کا بھی پہلے ذکر ہوا ہے، اور جب انہوں نے 615 کے اندر 614 کے اندر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا خسرو پرویز نے اور اپنے ساتھ عیسائیوں کی صلیب کو یہاں لے آیا تھا فارس کے اندر، تو اس کے بیٹے نے پھر شرائط کے اندر یہ بات مانی تھی کہ میں وہ صلیب تمہاری واپس کر دوں گا. چنانچہ پھر وہ صلیب کو لٹکانے کے لیے وہاں گیا فلسطین میں، تو ادھر وہ صلیب لٹکائی جا رہی تھی اور صلح بھی ہو گئی تھی 629 میں. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 629 کے اندر وہ مکہ جس شہر سے آپ کو نکالا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو فتح کر چکے. اب وہ رہی وہ بات 100 اونٹوں والی. جب ہرقل نے کامیابی حاصل کی اور اس کامیابی کے اندر اس کے جو علاقے چھن گئے تھے خسرو پرویز نے چھین لیے تھے وہ واپس ان کو جو ہے مل گئے، تو گویا کہ ان کو کامیابی ہو گئی. کن کو؟ سلطنت روما کو. اب وہ جو شرط تھی ابو بکر صدیق کی اور ابی بن خلف کی، ظاہر ہے اس شرط کو ہی پورا کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا ابو بکر صدیق نے، آپ نے فرمایا کہ اب تو قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے شرط جو ہے یہ تو ممنوع ہے، حرام ہے یہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ جو تو نے شرط لگائی تھی ان سے جتنا مال بنتا ہے وہ لے لے اور پھر اس مال کو صدقہ کر. راجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اپنی شرط کے موافق ان سے لیے اور پھر اس مال کو انہوں نے صدقہ کر دیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پیشین گوئی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی جو ہے پوری ہوئی، اور اس طرح یہ جو سلطنت روما ہے ایک مرتبہ شکست کھانے کے بعد دوبارہ کامیابی اور کامرانی سے نوازی گئی. اچھا، ہرقل کا نام آیا ہے تو ہرقل وہی بادشاہ ہیں جس نے ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس طرح جو ہے سوالات کیے تھے. آپ دیکھیں کہ عمیر بن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا تھا سن 6 ہجری کے اندر جب آپ نے خطوط لکھے تھے، تو یہ خط ہرقل کے نام تھا، عمیر بن ازدی کو دیا، فرمایا کہ جاؤ ہرقل کے بادشاہ کو جا کر دیا. تو اس نے ہرقل جو تھا یعنی سلطنت روما کا جو بادشاہ تھا ہرقل خود، اس نے پھر عمیر بن ازدی رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کروا دیا، شہید کرا دیا. اسی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر گئے ہیں، پھر غزوہ موتا بھی جو واقعہ جو پیش آیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں غزوات جو ہے اسی وجہ سے پیش آئے تھے کہ اس نے ہرقل ہی تھا یہی بادشاہ کہ جس نے عمر بن ازدی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے جانے والے کو اس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. پھر خسرو پرویز جو تھا یہ دوسری جو سلطنت تھی سلطنت فارس، اس کا جو بادشاہ تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے فقط خط کو نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور صرف خسرو پرویز نے ایسا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے
اس وقت یمن کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس اس نے خط لکھا اور کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گرفتار کر کے میرے دربار کے اندر اس کو پہنچا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 آدمی آئے یہاں مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلیں میں کل تمہیں بتاؤں۔ چنانچہ کل کا روز آیا، وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس خصوص کی تم بات کرتے ہو؟ اس کے بیٹے نے رات، شہریار جو اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کو رات کو قتل کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے واپس گیا، اپنے بادشاہ کو کہا وہاں یمن میں، اس نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ اس نے پھر آدمی بھیجا وہاں فارس کے اندر، تو وہاں سے پتہ چلا، ہیڈ سے پتہ چلا کہ باقی اسی رات کو، جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو، اپنے باپ کو، خسرو پرویز کو، اس نے جو ہے قتل کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس نے گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے جو ہے ٹکڑے کر دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی وہ ساری بغاوت کو انہیں جو کچل دیا، ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، انہیں یہ سارا بیک گراؤنڈ پیچھے والا تھا۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو 1 سال میں جو بغاوتیں ہوئی تھیں اندر کی، ان کو کچل دیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو فارس کی طرف بھیجا تھا اور روم کی طرف 4 سپہ سالار کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ پھر ابھی جو نشست لگائیں گے، دوسری نشست ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اس کے اندر ہم تفصیل جو ہے بیان کریں گے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ روم بھی فتح ہوا ہے اور ایران بھی فتح ہوا ہے۔ لیکن یہ جو روم تھا، اس کا آدھا حصہ تو فتح ہوا، لیکن اس کا جو دوسرا اس کا حصہ تھا، یعنی بازنطین والا، وہ فتح نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرام کی مسلسل ترکی کی طرف، آج کا جو استنبول ہے، اس کی طرف فوجیں جاتی رہیں، لیکن یہ فتح نہیں ہوا۔ بالآخر محمد فاتح کا جب زمانہ آیا 1453 میں، تو اس نے پھر اس کو جو ہے فتح کیا، ٹھیک ہے۔ باقی افریقہ، یورپ اور ایشیا کے جتنے بھی ممالک تھے، علاقے تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ جو ہے فتح ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو بازنطین ہے، یہ صحابہ کے دور میں فتح نہیں ہوا، بعد میں محمد فاتح جو ہیں 1453 میں، انہوں نے اس کو جو ہے فتح کیا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ 753 میں قبل مسیح میں اس کی بنیاد پڑی ہے، اور 1453 کے اندر سلطنت روما بالکل جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اب اگلی ہم نشست لگائیں گے تو اس کے اندر یہ جو ابھی میں نے آخر میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں گے، آگے والی بنیاد اور تمہید ہم باندھ لیں، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی جو دوسری نشست لگائیں گے تو اس کے اندر یہ سارے بات بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اگر آپ نے کوئی چہل قدمی کرنی ہے، کوئی کھانا پینا تو کھا لیں، پھر اس کے بعد ہم اگلی نشست لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔